انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ پہنچے ہمارا عذاب۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کرۂ ارض پر قریباً 1000 سال کا عرصہ گزارا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے گزر جانے کے چند عرصہ کے بعد قوم گمراہی اور جہالت کا شکار ہو گئی۔ قوم نے نیک لوگوں کے بت بنا لیے اور ان کی عبادات اور پرستش شروع کر دی۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادات میں مگن ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لہٰذا تم عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی کیا کرو۔ لیکن قوم نے نہ مانا، اور قوم کا رد عمل کیا تھا پہلے وہ سنیے۔ جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو قوم نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑیں اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑیں بدّا کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصرہ کو۔ یہ 5 انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے اللہ کے سوا، ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب بھی نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم اپنے جو الہ ہم نے بنائے ہوئے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ انہوں نے نام بتائے، ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر کہا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہوا تم کو، کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اسی نے بنایا تم کو اطوارا، طرح طرح کے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور ایسے الہ کو چھوڑ دیا جس نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے، اور جس نے 7 آسمان بنائے طباقا طبقاً عن طبقن، تہ بتہ اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، اور ان آسمانوں میں چاند بنایا جو کہ روشنی دیتا ہے، جو زمین کو بھی روشنی دیتا ہے، جو آسمان کے اندر بھی اس کی روشنی جاتی ہے، اور سورج بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، تم اس زمین پر رہتے ہو، تمہارے لیے اس زمین میں سے اناج اگتے ہیں، تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے، تمہارے لیے اس زمین کو کشادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیا کرتے ہو، حالانکہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تو دیکھو۔ لیکن قوم کا صرف وہی جواب تھا کہ ہم اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو 950 سال نوح علیہ السلام صرف یہی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ،
توحید کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، رات دن ایک کر دیا، اللہ کی طرف بلانے میں محو رہے، پھر بھی صرف اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، صرف اور صرف 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کی۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے کہا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک بھی گھر۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ، ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا، انِّصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی تیار کیجئے ہماری ہی نگرانی میں۔ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کشتی تیار کی۔ جب بھی قوم وہاں سے گزرتی تو نوح علیہ السلام کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ پانی ہے نہیں، ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے اور یہ کشتی بنانے چلا ہے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن بالآخر نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور اللہ تعالیٰ نے قوم پر جب عذاب بھیجا، اور عذاب بھی پانی کا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کی ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا، اور پھر آسمان کو بھی حکم دیا، آسمان سے بھی پانی آنے لگا، ایک طوفانی کیفیت بن گئی ہر جگہ۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، آپ اور آپ کے ماننے والے جتنے بھی ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 3 منزلہ تھی، اور ایک منزل میں انسانوں کو رکھا گیا، دوسری میں جانور رکھے گئے جوڑے جوڑے، اور تیسری میں چرند پرند وغیرہ رکھے گئے۔ تو اس طرح تمام کافر ہلاک ہو گئے اس پانی سے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہری ایک پہاڑی جس کا نام جودی پہاڑ ہے، اس پر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے رکی۔ تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی مختصر سی کہانی، واقعہ، قصہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گلینس ہسٹری کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو۔